بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ جس سے انسان کی 80 سال کی نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس کو انجام دینے والے شخص کے لیے جہنم میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ اس گناہ کی مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، آپ میں سے ہر شخص نے یہ بات ضرور سنی ہوگی کہ زمین بھی روتی ہے۔ زمین آخر کیوں اور کب روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں باشمول جن و انس کے جو کچھ بھی پیدا فرمایا ہے، ہر چیز کو قوت سماعت اور قوت گویائی عطا فرمائی ہے، یعنی کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز سنتی بھی ہے اور بولتی بھی ہے، لیکن انسان کو اس بارے میں بہت کم علم ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے اور اپنی اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہے۔ سورہ رحمان میں رب کریم کا ارشاد ہے، اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ ناظرین، آوازیں ہماری زندگی کا ایک خاص حصہ ہے۔ آواز انسانوں میں رابطے اور معلومات کے تبادلے کا ایک حیرت انگیز طریقہ ہے۔ اسی آواز کی بدولت ہم بہت سی چیزوں کو جانتے ہیں اور بہت سی باتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ درختوں پر بیٹھی چڑیوں کی چہچہاہٹ، جھولے میں کھیلتے بچوں کی گلکاریاں، پانی کی سنسناہٹ، بادلوں کی گرگراہٹ اور لاتعداد دوسری آوازیں جو ہماری سماعت سے ٹکراتی ہیں۔ لیکن بہت سی آوازیں ایسی بھی ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی آوازیں ہیں جو ہمیں سنائی نہیں دیتی؟ ناظرین، سائنسدانوں نے برسوں کی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ انسان کی سماعت کا دائرہ 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کی فریکوینسی تک محدود ہے، جبکہ ماورائے صوت آوازوں کی فریکوینسی 20,000 ہرٹز سے لے کر 2 کروڑ ہرٹز یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارے کان ان آوازوں کو نہیں سن سکتے۔ ہماری دھرتی ماں یعنی زمین کو ہی لیجئے، زمین بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے، خوشی اور غمی کو بھی محسوس کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں جس پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب کسی انسان کا ناحق خون بہایا جاتا ہے۔ مقتول کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی زمین چیخ اٹھتی ہے اور فریاد کرتی ہے، الہی مجھے اجازت دے کہ میں اس قاتل کو ابھی نکل جاؤں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین ذرا صبر کر، یہ ظالم ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب زانی زنا کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین زاروں قطار روتی ہے اور فریاد کرتی ہوئی کہتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں اس بدبخت کو نگل جاؤں۔ غیب سے آواز آتی ہے کہ اے زمین ذرا صبر کر، یہ بدبخت ایک دن تیرے ہی اندر آئے گا۔ ناظرین، زنا کاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کی علامت ہے۔ زنا کو انجام دینے والا وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، جہنم کے عذاب کا ڈر، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہ ہو، اور جسے اپنوں اور غیروں میں ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو۔ ایسا شخص نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے حیمت ہوگا، اور جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب آ چکی ہو۔ دین اسلام نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی روکا ہے، یعنی ان بری اور فحش باتوں سے بھی بچتے رہو جو تمہیں زنا کے قریب لے جائیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ زنا کبیش ترین فعل ہے اور 1000 بار لائق مذمت ہے۔ ایک مسلمان کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی منافی ہے۔ انسان کے اعلیٰ کردار پر ایک بدنما داغ ہے، جسمانی اور معاشرتی مرتبے کے لحاظ سے بھی ایک قابل نفرت جرم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جتنی دیر تک زنا کرتا رہتا ہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ زنا کاری کرتے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا نور ایمان پھر اس کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مسلمان زنا کرتا ہے
تو اس کا نور ایمان نکل کر اس کے سر پر منڈلانے لگتا ہے، اور وہ شخص جب تک توبہ نہیں کر لیتا تو نور ایمان اس کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دو کلیوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیز کا میرے لیے ضامن ہو جائے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ مطلب یہ کہ دو کلیوں کے درمیان والی جگہ یعنی کہ زبان کو خلاف شرعی باتوں سے روکے رکھنا، اور دونوں ٹانگوں والی جگہ یعنی کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں تو اس کی جنت کے ضامن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں اعضاء سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ مثال زبان کفر و شرک کی بولیاں، غیبت، چغلی اور جھوٹ کا گھر ہے، اور شرمگاہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کا تو سرچشمہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہو چکا ہوگا وہ قحط میں مبتلا ہوگی، اور جس قوم میں رشوت کا لین دین ہوگا وہ رعب میں مبتلا ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، زانی شخص کو قیامت کے روز کون سی سزا ملے گی؟ تو جواب میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے آگ کی اتنی وزنی زرہ پہناؤں گا کہ اگر اسے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت بڑھ جائے گی، شراب پینے والے زیادہ ہو جائیں گے، اور زنا کا ظہور عام ہو جائے گا۔ ناظرین، زناکاری، بدکاری اور فحاشی کے 6 بڑے عذاب نازل ہوتے ہیں، جن میں 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں نازل ہوتے ہیں۔ دنیا میں 3 نازل ہونے والے عذاب یہ ہیں: نمبر 1، زنا اور بدکاری کرنے والے شخص کی نورانیت ختم ہو جائے گی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، مال و رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، لوگوں کا محتاج بن کے رہ جائے گا۔ نمبر 3، زنا اس کی عمر کو گھٹا دے گا۔ اور آخرت میں نازل ہونے والے 3 عذاب یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا۔ نمبر 2، کڑے اور سخت حساب کا سامنا کرے گا۔ اور نمبر 3، عرصہ دراز تک جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسرا گناہ نفس محترم کو قتل کرنا، یعنی کسی بے گناہ انسان کو قتل کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر تمام انسانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت، خون ریزی اور فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا بڑا حرام ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا، یعنی ان کو ان کے کیے اعمال کی سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہمی خون خرابہ اور لڑائی جھگڑوں کے تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا۔